آج ماہ رجب کا پہلا جمعۃ المبارک آ چکا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج یہ وظیفہ اپنی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 بار پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کا شدت سے انتظار کیا کہ کب جمعۃ المبارک آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرواؤں۔ کب یہ جمعۃ المبارک آئے اور میں یہ 3 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بناؤں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھتے ساتھ ہی مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اسی لیے ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ سال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن، ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن، یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رجب کا مہینہ آئے گا، کب نیا سال شروع ہوگا، سال کا پہلا جمعۃ المبارک آئے گا۔ اور آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 3 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص ایک مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جب کوئی بندہ ماہ رجب کے لیے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اس وظیفے کو ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑتا ہوں، اسے خوب پہ در پہ مال و دولت ترقی سے مالا مال فرما دوں گا۔ اس بندے کو جنت میں ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گے۔ جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہے۔ جس کسی کو رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانی ہے تو آج ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن یاد رکھیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے توبہ اور استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ آج ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان پر جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی تنگ دستی آتی ہے، وہ رب کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان جانے میں کوئی غلطی کوتاہی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے تب تک آپ راتوں کو جاگ لیں، جتنے مرضی تسبیحات پڑھ لیں، جتنے مرضی وظائف کر لیں، اعمال کر لیں، آپ کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اللہ والو، اس لیے اگر کوئی بندہ سال 2025 میں غربت کا مارا، تنگ دستی کا مارا، بے بسی لاچاری کا مارا، مجبوری کا مارا بیٹھا ہے، اگر کوئی وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہے، جس کے گھر کے حالات کئی سالوں سے ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، جو پریشان ہے کہ کام ہاتھوں سے نکل جائے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، ہر قدم پر بندش ہے، ہر قدم پر مشکلات ہیں، ہر قدم پر پریشانیاں ہیں، تو آج ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو صرف اور صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے، پہلے جمعہ ہی نصیب بدل جاتے ہیں۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو ایک دن کے اندر پورا ہو کر رہتا ہے۔
آج کوئی بے صبر ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتا ہے۔ من پسندی نوکری کے لیے، شادی کے لیے انسان تو کہتا ہے کہ منہ سے نکلے تو پورا ہو جائے، لیکن آج واقعی ماہ رجب کا پہلا جمعہ اتنا قبولیت کا دن ہے۔ ہر گھڑی رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں چماچم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا، اگر آپ واقعی اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک دن کے اندر اندر، تو اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ مجھ گنہگار کو بخش دے، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے لغوی معنی ہے، یہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ بہت ساری آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتائی گئی ہیں، جن میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں، لیکن سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ آج ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آج موقع سورۃ المزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات اور احادیث میں اللہ کریم نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی تلقین کی، اور توبہ تمام مشکلات سے چھٹکارے کے لیے، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور بارگاہ رب العزت کے یہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضروریات کو بیان کرتی ہیں۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، صبح شام دن و رات کبیرہ و صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نفس و شیطان کے جنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کا مرتکب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم مگن ہو چکے ہیں۔ ماں کا بیٹے کو نہیں پتا، بیٹے کا ماں کو نہیں پتا، لیکن آج سال 2026 نیا سال شروع ہوتے ہی نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اور حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف ماہ رجب کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتے رہیں گے۔ آج ماہ رجب کا پہلا جمعۃ المبارک، جس کا شدت سے انتظار کیا گیا، پورا سال انتظار کیا جاتا ہے، یہ کب ماہ رجب کا پہلا جمعۃ المبارک آئے اور یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا نماز والا درود ابراہیمی، جس کو جو بہتر لگے پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ توجہ کریں، آپ یہ وظیفہ ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن بھی صبح فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا رہے۔ صرف آپ نے یقین کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو صرف 3 بار پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا، ورنہ آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے،
کیونکہ ماہ رجب کا پہلا جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے یا بیماری پریشانی سے نجات کے لیے پڑھتا ہے۔ آج میرے دوستو جس کا جو بھی مسئلہ ہے، میری بہنوں جو دکھیاری ہیں، تھک چکی ہیں پڑھ پڑھ کر، گھر کے حالات سے اکتا چکی ہیں، اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ مولا کریم نیا سال شروع ہو چکا ہے، رجب 13 مہینہ ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن، ہماری تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما، اس سال کو ہمارے لیے، اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، کامیابی والا مہینہ بنا دے۔ یعنی آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے، جو مانگو گے ایک دن کے اندر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ جب آپ ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں، تو عرش الہی پر بیٹھا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں اور ہم یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی نسلوں کے رزق کا انتظام کریں۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کے وہ کام جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں ماہ رجب کا پہلا جمعہ یا 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرتے ہی خود بخود حل ہو جائیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب اللہ کریم راضی ہوتا ہے تو پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، اسباب بھی بن جاتے ہیں اور غیبی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس، آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ کریں کتنے بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ہاتھوں کی انگلی پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی پکی سچی توبہ کرتے ہیں۔ آپ نے یہ 11 بار پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اب رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے مل کر رہے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص مجرب طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، جس کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ ماہ رجب کے پہلے جمعے صرف 3 بار پڑھنے سے نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ بڑے سے بڑا مقصد، بڑی سے بڑی پریشانی ایک دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی ارجنٹ کام ہے، ارجنٹ کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، رشتے چاہتے ہیں، بیماری سے شفا چاہتے ہیں، یا قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو یہ 3 بار پڑھ لیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے صرف اور صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے آپ کو فوراً ہی مل جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر خواہش کو پورا کر جاتے ہیں۔ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں بہتر فیصلے کر دیتا ہے۔ بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، قرض اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اولاد کے نصیب روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بچہ جو لاکھوں کی ڈگری لے کر بیٹھا ہو، آج صرف 3 بار تیسرا کلمہ ماں باپ پڑھ لے یا بچہ خود پڑھ لے، نوکری خود چل کر آئے گی۔ یہ عمل واقعی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔
اب تیسرے اور آخری وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا باسطو یا کریمو۔ یہ 2 نام اتنے طاقتور ہیں کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی آپ پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ یا باسطو یا کریمو کا ایسا نام ہے جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ہر طرح کے چنگل سے نکال دیتا ہے۔ اگر آپ دشمن سے، نظر بد سے، جادو جنات سے، حسد کی نگاہوں سے یا کاروبار کی بندش سے حفاظت چاہتے ہیں تو یہ نام پڑھ کر دیکھیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ کرم دی ایک نظر ہوئے میرے آقا میں تر جاواں، آج پھر موقع ہے ترنے کا۔ آپ نے یا باسطو یا کریم کو ملا کر پڑھنا ہے، یا باسطو یا کریمو، یا باسطو یا کریمو، یا باسطو یا کریمو، یا باسطو یا کریمو 3 بار۔ انشاءاللہ اسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ ایسا کرم فرمائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس پر کرم کی ایک نظر ہو جائے اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ آج یا باسطو یا کریمو کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہو چکا، اس کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کریں اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جتنا ہو سکے مانگیں، اپنی دعاؤں کو لمبا کریں۔ وظائف اللہ کو منانے کا طریقہ ہے اور دعائیں انعامات لینے کا وقت۔ جو لوگ وظیفہ پڑھ کے مصلی چھوڑ جاتے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے مانگیں۔ آج اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اور ماہ رجب کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، آگے پیچھے نہیں کرنے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو 1 دن میں پورا ہو کر رہے گا۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ کے اچھے دن آئیں گے، مصیبتیں ختم ہوں گی، کاروبار چل پڑیں گے اور گھر میں رحمتیں برسیں گی۔ یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔